تو حر جو ہیں وہ اب گھوڑا اپنا نکالا اور اپنے دشمن یزیدی فوج کی صفوں سے نکل گئے، اور لوگ یہ سمجھے کہ شاید حر اب پہلا تیر برسانے کے لیے آگے نکلا ہے، لیکن حر چلتے چلتے امام پاک کی بارگاہ میں گیا اور کہا امام پاک مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے آپ کے لیے یہ رکاوٹیں کھڑی کی، اب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے قبول کیا، اور جب قبول کیا نا تو انہوں نے پھر کہا کہ اے امام مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کے ساتھ ایک دفعہ بات کرتا ہوں۔ حر آئے اور حر نے بھی پھر بات کی کہ اے ظالموں، تم نبی کے نواسے کے مقابلے میں آ رہے ہو، کیا تمہیں نبی کے نواسے کا اور نبی کے خاندان کا خون بہاتے شرم نہیں آئے گی؟ رب کو کس منہ کے ساتھ فیس کرو گے؟ اب یہ باتیں آپ نے کی، لیکن ان ظالموں نے کسی طرح بھی راضی نامہ نہ کیا اور کہیں باز نہ آئے۔ اس وقت اب جنگ شروع ہوتی ہے، عمر بن سعد اور ادھر سے حر ابھی یہ پیغام کر دے رہے ہیں، لیکن عمر بن سعد کی فوج میں جب یہ اب کشمکش ہے کہ ہمارا حر بھی چلا گیا ہے اور ابھی تک باتیں سن رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ان پر باتوں کا اثر ہوتا، عمر بن سعد نے اپنا نیزہ منگوایا، اپنے جو ہے وہ تیر کمان منگوائی، اور اپنے پرچم کے ساتھ پہلا تیر جو ہے وہ عمر بن سعد نے چلایا، اور اس کے بعد سے اب یہ جنگ شروع ہوگی۔ اور اسلام کے اس معرکہ حق پر، یہ معرکہ کوئی حکومت لینے کے لیے نہیں تھا، یہ کوئی سلطنت کی بندر بانٹ نہیں تھی، یہ کوئی سلطنت بانٹنے کے لیے نہیں تھا، یہ کوئی بادشاہت کے لیے نہیں تھا، امام حق پہ تھے، اسلام کی خاطر یہ کر رہے تھے اور اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آگے ہیں۔ اب امام حسین کے جو جانثار پہلے حر ہیں، اور حر نے اب بڑی جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، حر اب اسی دوران شہید ہو جاتے ہیں، امام پاک حر کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں۔ اب یہ جو پہلا حملہ ہوا، اس حملے میں جب حر شہید ہوتے ہیں تو اس کے بعد حضرت ظاہر آتے ہیں، حضرت حارث آتے ہیں، حضرت مسلم، حضرت نعیم، کنانہ، عمار، سوار، جبلہ، مسعود، عبد الرحمن، زہیر، حلاس، منی، یہ باری باری تقریباً کوئی 40 کے قریب حضرات آپ کے جانثار، جو کچھ آپ کے ساتھ مکہ سے آئے تھے، کچھ راستوں میں آپ کے ساتھ ملے تھے، اس پہلے معرکے میں، اس ظہر کی نماز سے پہلے میں آپ کے اتنے جانثار شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب ظہر کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجتے ہیں کہ انہیں کہیں کہ فی الحال جنگ کو روک دیا جائے، نماز ظہر کا وقت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور ظہر ادا کر کے پیش ہوں۔ اس کام کے لیے امام پاک نے حضرت زہیر کو بھیجا، اور حضرت زہیر جب آئے اور یہ آ کے خطبہ دیا کہ میرے امام پاک فرما رہے ہیں کہ ہم یہ ہر صورت میں امام علی مقام ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو حبیب بن مظاہر، حضرت زہیر نہیں، حضرت حبیب بن مظاہر، یہ آپ کے جاں فدائی جو تھے، یہ آئے، انہوں نے خطبہ دیا، لیکن ظالموں نے حضرت حبیب بن مظاہر کو بھی اسی طرح جیسے حر کو ہر طرف سے تیر برسا کر شہید کیا، ویسے ہی حضرت حبیب بن مظاہر کو شہید کر دیا۔ اور اب ظہر کی نماز، یہ نماز خوف امام پاک نے پڑھی، اپنے ساتھیوں کو پڑھائی، اور اب یہ سارا معرکہ چلتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عابس، حضرت شوذب، یہ وہ سارے نام تھے جنہوں نے امام حسین کے ساتھ وہ عقیدت کے مناظر اور لوگوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ امام وہ ہے جس پہ اپنی جان نشاور کر دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر، حضرت سوید، حضرت مسلم بن اوسجہ، زہیر بن قین، حنظلہ بن اسعد، عبد الرحمن، حضرت عمر عمر، حضرت حرا، حضرت نافع، یہ وہ تمام بڑی ہستیاں تھیں ناظرین کرام جنہوں نے اب اگلے مرحلے میں اپنی جانیں نشاور کی۔ اور جب یہ سارے آپ کے ساتھی جو آپ کے انصار آئے تھے، جب یہ باری باری سب شہید ہو گئے، اب پیچھے رہ گیا ہے میرے اور آپ کے نبی کا خاندان۔ امام حسین ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، حضرت علی اصغر ہیں، حضرت علی اوسط امام زین العابدین ہیں، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت عبداللہ، یہ آپ کے بچے ہیں، حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، حضرت قاسم ہیں، اور ایک چھوٹے بچے ہیں، اسی طرح حضرت عقیل کے بیٹے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل
تو وہاں پہ پہلے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عقیل کے دیگر فرزند ہیں، حضرت جعفر کی اولاد ہیں، حضرت عبد الرحمن ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، یہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اب باری آتی ہے جب خانوادہ رسول کی، تو ناظرین کرام سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا بیٹا حضرت علی اکبر آئے، اور حضرت علی اکبر ناظرین کرام بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے حسین و جمیل تھے، اور یہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، شبیہ رسول ان کا لقب تھا۔ اور یہ ان کو دیکھ کر، ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کا قد و قامت، ان کی ظاہری حلیہ دیکھ کے نبی علیہ السلام کی یاد آتی تھی۔ جب یہ آئے، آ کے اپنے والد سے اجازت مانگی کہ بابا مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے آپ کو آپ پر قربان کرتا ہوں، امام پاک نے پہلے روکا، اور پھر جب انہوں نے ضد کی تو ان کو امام پاک نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آج کربلا کو ہم بڑی شان سے، عقیدت سے یاد کرتے ہیں، اور اس کا یہی حق ہے، لیکن کبھی غور یہ بھی کرنا ہوگا کہ کربلا والوں نے کیوں یہ قربانیاں دی، اپنے بچوں کو تیار کر کے موت کے منہ پر شہادت کے لیے اپنی اس دنیا سے، اپنی آنکھوں سے دور کرتے ہوئے تیار کر کے بھیجا ہے۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے تیار نہیں کرتے، آج ہم اپنی اولاد کو دین کی طرف جانے نہیں دیتے۔ آج ہمارا بچہ دین کی طرف آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ کہاں دین کی طرف، اور یہ مولوی اور یہ فلاں اور یہ ایسے، اور یہ دین دنیا سے دور ہو جائے گا۔ اور ادھر میرے امام کو دیکھیں، وہ اپنے بچے کو تیار کر رہے ہیں شہادت کے لیے۔ حضرت علی اکبر بڑے، اور جب حضرت علی اکبر میدان میں آئے تو حضرت علی اکبر نے جاتے ہی جو کلام پڑھا، حضرت علی اکبر فرمانے لگے، انا علی بن حسین ایش عمر بن سعد، اے فلاں، میں نبی کے شہزادے حسین کا لخت جگر علی ہوں، کون ہے جو میرے مقابل میں آئے؟ اب یزیدی جو ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے مقابلے میں آئیں۔ آپ کبھی کسی کو ادھر وار کیا تو مار دیا، دوسرے کو مارا، تیسرے کو مارا، یہاں تک کہ 120 یزیدیوں کو امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب واصل جہنم کیا اور ختم کیا، تو اس کے بعد آپ پر ہر طرف سے تیروں کا وار ہوا، آپ کو ہر طرف سے زخمی کیا گیا، اور ظالموں نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ امام علی مقام کہ یہ شہزادے حضرت علی اکبر جب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لہو لہان ہو کر زمین پہ گرتے ہیں، ظالم نے مزید تیر مارا اور امام علی اکبر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، ذرا اس منظر کو سوچئے تو صحیح، امام حسین کا لخت جگر ہے، میرے امام آگے بڑھے اور آ کے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جسد اطہر کو اٹھایا۔ جب حضرت علی اکبر اس دنیا سے چلے گئے، اب آپ کے دوسرے شہزادے آتے ہیں، حضرت جعفر کے بچے آتے ہیں، حضرت عقیل کے بچے آتے ہیں، حضرت علی کے دیگر بچے آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ بھی جوان شہید ہوتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، جب گھڑی آئی حضرت قاسم کی، حضرت امام حسن کے شہزادے کی، اور آگے اپنے چچا کے ساتھ آ کے بات کرنے لگے کہ چچا، آپ اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی جان آپ پر نشاور کروں، اسلام پر اپنا میں خون پیش کروں۔ میرے امام نے فرمایا کہ اے قاسم، تو میرے بھائی کی اس وقت نشانی میرے پاس موجود ہے، بیٹا تو نہیں میں جاتا ہوں۔ حضرت قاسم کیسے ہو سکتا تھا کہ چچا کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہونے دیتے؟ ضد کی، میرے امام نے حضرت قاسم کو تیار کیا، گھوڑے پہ سوار کیا، خود پہنائی، تلوار تھمائی، اور حضرت امام حسین نے حضرت قاسم کو جب میدان میں بھیجا نا تو ہر طرف سناٹا ہو جاتا ہے۔ آپ جا کے للکارتے ہیں، انا قاسم ابن حسن ابن علی، ارے ظالموں دیکھو تمہارے سامنے علی کے بیٹے حسن کا بیٹا قاسم آیا ہے، حل من مبارس، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اب ظالموں نے جب یہ سنی للکار تو شیر کا گرجنا، حضرت قاسم کے اس پکار پر اب سارا سناٹا ہوتا ہے، ایک طرف دوسرے طرف ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ہیں۔ اس اتنے میں انہوں نے چند لوگوں کو مجبور کیا اور باری باری آنے لگے، سینکڑوں کو حضرت امام قاسم شہید
یہ شہید ہونے سے پہلے ان ظالموں کو نیست و نابود اور کھیرے گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں، لیکن امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اسی طرح وہی اٹیک ہوا، ہر طرف سے تیروں کا وار ہوا، امام قاسم کا گھوڑا زمین پہ آتا ہے اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب زمین پہ آتے ہیں، حضرت امام حسین پہ کیا گزری، سیدہ زینب کہ بھائی حسن کا ایک بیٹا یہاں موجود اور وہ اس حال میں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اب یہ دیکھنے کے علاوہ کیا ہے؟ حضرت امام قاسم پر ظالموں نے حملہ کیا اور آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، شہید، اور شہادت کا جام نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام آئے، امام کی جواں مردی پر، شجاعت پر اور حوصلے پر قربان جائیں، ایک ایک لاشے کو اٹھا کے اپنے پاس لے کے آ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عباس آئے اور کہا بھائی مجھے اجازت دیجئے کہ اب میں اپنی جان آپ پر نشاور کروں۔ میرے امام نے فرمایا عباس اب ہم باری باری سب شہید ہوتے جا رہے ہیں اور خیموں کی خواتین اور بچے پیاسے ہیں، ایسا کرو تم پہلے نہر فرات پہ ان ظالموں سے بچتے بچاتے پانی لے کے آؤ تاکہ ان تک پہنچے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہمت کے ساتھ آپ نے وہ پانی کا جو گیلن ٹائپ ہوتی تھی اس کو اٹھایا اور وہ آپ نے اپنے کندھوں پہ لیا، اپنی تلوار تھامی اور لے کے آپ پانی کے لیے مشکیزہ لے کے چل پڑے۔ اور جب اب ظالموں کو آپ نے پہلے لیکچر دیا اور ظالموں سے جان چھڑاتے، لیکچر دیتے، احساس دلاتے، جوانی کے ساتھ بہادری کے ساتھ فرات کی طرف چل پڑے اور ان جو راستے میں آیا اس کو کاٹتے گئے، مارتے گئے اور بالآخر آپ نہر فرات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ اندر گئے، پانی بھرا، اور اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آپشن، آپ نے پانی چلو میں لیا، یقیناً پینے کے لیے لیا، لیکن جو ہی ابھی پانی چلو میں لیا تو خیموں میں خواتین کا پیاسا ہونا، علی اصغر کا پیاسا ہونا، 7 سالہ سکینہ کا پیاسا ہونا یاد آیا اور پانی چلو سے نیچے چھوڑا اور میرا امام پانی کا مشکیزہ لے کے نکلنے لگا۔ ظالموں کی ہر طرف سے پکار آئی، عباس کو روکو، اگر ان کے پاس پانی کا قطرہ چلا گیا، پانی ان کے حلقوں میں چلا گیا تو یہ ہم اتنے ہزاروں کا لشکر ان کے سامنے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر اٹیک ہوئے، اتنے میں ایک ظالم نے آپ کو ایک تلوار ماری اور جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ کے زمین پہ آ گیا۔ حضرت امام نے جلدی سے پانی کے مشکیزے کو بائیں شولڈر پہ لیا اور تلوار کو بائیں ہاتھ میں لیا، اور اب آپ آگے لڑتے بھی آ رہے ہیں اور پانی کو بھی محفوظ بچا کے لے کے جانا ہے۔ اتنے میں ایک ظالم نے حضرت امام کے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا۔ امام نے جلدی سے پانی کے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لیا اور آگے بڑھے۔ اتنے میں ظالموں نے حضرت عباس کے مشکیزے کو تیر مار کے تو لیکیج کر دی اور جس سے سارے کا سارا پانی ضائع ہو گیا، اور ابھی میرا امام واپس آ رہا ہے لیکن راستے میں ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پیچھے میرا امام حضرت علی اوسط امام زین العابدین اور چھوٹا بچہ حضرت علی اصغر موجود ہیں، 6 ماہ کے بچے ہیں۔ میرے امام نے حضرت علی اصغر کو ایسے ہاتھوں میں لیا اور ان ظالموں سے حجت تام کرنے کے لیے بات کی کہ اے ظالموں، یہ ننھا بچہ، اس کا کیا قصور ہے؟ اس پر کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ ان خواتین پہ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ بس اتنا ابھی میرا امام بات کر رہا تھا کہ ایک ظالم نے
تیر پھینکا اور شہزادہ علی اصغر کے کان میں لگا اور آپ کا خون بہنا شروع ہوا۔ 6 ماہ کا یہ بچہ تھا کہ اتنے میں حضرت امام کے ہاتھوں میں علی اصغر جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام نے خواتین کو نہ بتایا، ایسے ہی بچے کو اٹھا کے خیموں میں سپرد کیا، اور کچھ لوگ سمجھتی تھی، کچھ خواتین سمجھتی تھی کہ ابھی یہ زندہ ہے، لیکن بس چند ہی لمحوں کے بعد سب پر آشکار ہو گیا کہ علی اصغر اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، خیمے میں بیماری کی حالت میں ہیں، اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے بابا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی جگہ آپ پر اپنی جان نشاور کہوں۔ فرمایا بیٹا ان خواتین کو، ان شہزادیوں کو بیٹا تو نے اپنے گھر مدینہ منورہ میں لے کے جانا ہے، بیٹا تو بیمار ہے۔ آپ نے حضرت زینب کے پاس آئے، حضرت زینب کو بتایا کہ اے زینب اب میں جانا چاہ رہا ہوں، زینب ان بچیوں کو، خاندان کی ان عورتوں کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ قربان جاؤں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت پر، حوصلے پر، کہ جنہوں نے اپنے سامنے سارے بچے، بھائی، جانثار شہید ہوتے دیکھے، لیکن حوصلہ ابھی بھی۔ سیدہ زینب خود اپنے بھائی کو تیار کروانے لگی ہیں، حضرت حمزہ کی جنگی سامان۔ میرے امام کو حضرت مولا علی مشکل کشا کی تلوار دی گئی، امامہ پہنایا گیا، میرے امام نے جبہ عربی لباس پہنا، اور آپ اب گھوڑے پہ سوار ہو کے خاندان نبی کو اللہ کے سپرد کر کے میدان میں آئے، اور پھر میرے امام نے حجت عام کرنے کے لیے ان کو بتایا، لیکن ان ظالموں نے امام کی ایک نہ سنی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کے مقابلے میں آنا شروع کر دیا۔ میرا امام بڑی جوان مردی کے ساتھ، ارے وہ امام سے بڑھ کر شجاع اور امام سے بڑھ کر شیر کون ہوگا، جس کا خون مولا علی مشکل کشا اسد اللہ کا خون ہے، سیدہ فاطمہ کا مبارک دودھ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شیروں کی طرح مقابلہ کرتے گئے، اور جس طرف گئے اس طرف ظالموں کو جہنم رسید کرتے گئے، اور کچھ دیر کے بعد امام پھر واپس خان وادہ کی طرف آئے، اور خیمے والوں کو آ کے ڈھارس بندھائی اور حوصلہ دیا، اور اپنی وصیتیں اور وصایا دیں، اور پھر امام پاک جب میدان میں آئے تو امام پاک نے پھر جب ان کے مقابل میں جب تک آتے رہے، امام ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے گئے، ختم کرتے گئے، اور بالآخر آخری حربے میں وہی طریقہ انہوں نے اپنایا کہ ہر طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظالموں نے اٹیک کیا، کہیں تلواروں سے، کہیں نیزوں سے، کہیں تیروں سے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو زخمی کر کے جب گھوڑا زمین پہ آیا، میرا امام زخمی حالت میں زمین پہ آ چکا ہے، ظالم پوری آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال کے بیٹھے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم چور ہو چکا ہے۔ ان ظالموں نے، کسی نے میرے امام کو لیٹے ہوئی حالت میں، کسی نے آپ کی کمر میں خنجر مارا، کسی نے آپ کے ہاتھوں میں مارا، کسی نے میرے امام کے سر میں مارا، میرے امام کا امامہ اتر گیا، اور اتنے میں امام نے جلدی سے پھر امامے کو پٹی کے طور پہ نانا کا امامہ ہے سر پہ رکھا، اور اب زخم ہر طرف ہے۔ اب کسی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ امام کے کس طرح آخری وار کر کے شہید کیا جائے۔ ہولی آگے بڑھا اور آپ پر آخری وار کر کے مارنا، شہید کرنا چاہتا تھا، لیکن رک گیا۔ شمر نے، اس لعین نے امام کی گردن کو کاٹ کر دیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرا امام اس دنیا میں اب نہ رہا، اب وصال فرما گئے، شہادت کے جام کو نوش فرما لیا۔ سیدہ زینب بڑی آگے، ان ظالموں نے امام حسین کے سر کو لے لیا۔ سیدہ زینب بڑی بھائی کی لاش کو اٹھایا اور خیموں کی طرف لے کے آئے۔ اب ناظرین کرام، ظلم یہاں ختم نہیں ہوا، ظلم یہاں ختم نہیں ہوا۔ سارے سروں کو لے کر یہ اب کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، اس کے پاس اب لے کے جا رہے ہیں۔ خاندان کی بچیاں، خواتین اور حضرت امام زین العابدین کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ جب کوفہ پہنچے، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پہنچے، تو وہاں پر اب بجائے اس کے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوئی لعنتی کو کوئی کسی طرح کی کوئی شرم آتی، حیا آتی، اس کے الٹ اس ظالم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جب اپنے سامنے رکھا، تو اس وقت اس دربار میں حضرت نعمان بن بشیر، یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی طرح یہ جنگ نہ ہو، یہ اپنا پورا رول ادا کرتے رہے، لیکن جب امام حسین کا سر آ گیا، آپ شرمندہ ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد لعنتی نے اپنے ہاتھ میں جو عصا اسٹک پکڑی ہوئی تھی، اس کو لے کر میرے امام کے ہونٹوں پہ رکھ کے توہین کرنے لگا، تو نعمان بن بشیر صحابی رسول نے کہا، اے عبید اللہ ابن زیاد، اس چھوٹی کو، اس اسٹک کو، عصا کو پیچھے کر لو۔ خدا کی قسم، میں نے کئی بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ امام حسین کے ہونٹوں کو چوس رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ ایسا ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ساتھ جب کوفہ سے دمشق شام کی طرف یزید کے دربار میں لے جانے کے لیے مختلف بازاروں سے، راستوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو نیزے پہ چڑھا کر یہ تماشا لگاتے ہوئے جب شہروں کے شہروں سے گزرتے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بازار میں کسی خاتون نے دیکھا کہ یہ ان پہ ظلم ہوا ہے، تو خواتین کو کھجوریں دیں تحفے میں۔ تو سیدہ زینب نے یہ کہہ کے واپس پلٹا دیا کہ اے بہن تیری مہربانی، لیکن ہم نبی کی گھر کی خواتین ہیں، ہمیں صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتی ہیں۔ ایک نہیں، 20 واقعات، امام حسین کی کرامات، عزت و احترام، وہ سب جو جن عاشقوں کے دل میں تھا، ان کو تو یہ سب برا لگ رہا تھا، اور بڑے بڑے کرامات کے واقعات آئے، لیکن وہ نعمان بن بشیر کو عبید اللہ ابن زیاد نے بھی پھر عزت نہ دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان ظالموں نے وہ سلوک کیا جو کسی قیامت تک کے لیے کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت امام حسین کا سر انور اب نیزے پہ ہے، اور سننے والوں نے سنا کہ میرا امام نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن امام کے ساتھ ہے اور امام قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگو جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ارے وہ تو زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کہنا تو دور کی بات ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اے لوگو جو اللہ کی راہ میں فوت ہو جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ گمان تک نہ کرو، وہ زندہ ہے، ان کو اللہ کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ امام حسین شہادت سے پہلے بھی زندہ تھے، امام نے شہادت کو سینے سے لگا کے پھر بھی یہ ثابت کر دیا کہ میں زندہ ہوں، اور نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، امام حسین کی یہ شہادت آپ کا اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے علی اصغر کو شہید ہوتے دیکھنا، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت مسلم بن عقیل، حضرت جعفر کے بچے، حضرت عقیل کے بچے، حضرت مولا علی کے دیگر بچے، یہ سب شہید ہوتے دیکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی سلطنت کی جنگ نہیں تھی، یہ اسلام کی جنگ تھی، یہ حق کی جنگ تھی، یہ حق پہ مبنی جنگ تھی۔ اور ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف یہ یزیدی، یہ فاسق و فاجر اور لعین قوم جو ہے امام پاک کے مقابلے میں ہے، اور حق ہمیشہ، قرآن کہتا ہے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فرمایا نبی آپ فرما دیں حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے۔ باطل نے تو مٹنا ہی ہوتا ہے۔ آج ناظرین کرام دیکھیں نا، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، آج وہ وقت، آج تک امام حسین تو شہید ہو گئے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا یہ معاملہ ختم ہوا ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے حق کے ساتھ تھے، یہ حق تھا، حق ہمیشہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے امام حسین کل بھی زندہ تھے، امام حسین تب بھی زندہ تھے، اور امام حسین آج بھی زندہ ہے۔ یزید اسی دن مر گیا تھا، یزید کی سوچ تباہ ہو گئی، یزیدی تباہ ہو گئے، اور یزیدیوں نے تو تباہ ہونا ہی تھا۔ قرآن کہتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان ظالموں کو لگ پتہ جائے گا کہ کیا کرتوت کر کے آئے ہیں۔ اور پھر وہ یزید اور یزیدیوں کے ساتھ وہ ظلم، وہ داستان رقم ہوئی کہ جس میں جو ظلم انہوں نے کیا تھا اس کی سزا انہوں نے دنیا میں بھی بھگتی اور آخرت میں بھی بھگتیں گے۔ ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت، آپ کا یہ خون بہنا میرے لیے اور آپ کے لیے بھی تو ہے، ہمارے لیے ہی تھا نا۔ یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ کیونکہ یزید دین کا مذاق اڑاتا ہے، یزید گویے ساتھ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، محبت تو ہمیں ہم سب کو ایک سے بڑھ کر ایک ہے حضرت امام حسین سے، لیکن کبھی یہ بھی تو غور کریں کہ ہمارے کام یزیدیوں والے ہیں کہ حسینی کام ہے۔ آئیے کربلا کی اس یاد پہ، کربلا کے اس مبارک دن میں امام حسین سے محبت رکھتے ہوئے آنکھوں سے بہنے والوں آنسوؤں کو، دل کی نرمی کو گواہ بنا کر آئیں آج رب سے توبہ کریں اور کہیں اپنے رب سے کہ مولا تیرے حسین سے ہمیں کل بھی محبت تھی، آج بھی ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، آج بھی ہمارے بچوں میں اللہ قیامت تک کے لیے حضرت امام حسین کی محبت کو زندہ جاوید رکھے، لیکن ساتھ یہ بھی ارادہ کیجئے کہ حسینی انداز کے کام کریں۔ امام حسین کی تو نماز شہادت کے وقت تک آپ نماز نہیں قضا کر رہے، امام حسین تو کربلا میں 10ویں محرم کو بھی تہجد قضا نہیں کر رہے، اور ہماری نمازیں کہاں ہیں؟ ہم وہی گویوں والے انداز، ہمارے وہی کرتوت جو اس وقت اس یزید نے شروع کیے تھے۔ خدا کے لیے توبہ کیجئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت زہیر، یہ حضرت حر، یہ تمام اصحاب، حضرت عباس علمدار ہوں، یہ جتنے بھی اصحاب جو، یہ ناظرین کرام میں لاسٹ میں گزارش کروں، 8 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے امام حسین پر کربلا میں جان نشاور کی۔ حضرت مسلم بن عوسجہ، ظاہر بن عمر اسلمی، حضرت شبیب بن عبداللہ، حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب، حضرت عمار بن ابی سلامہ، حضرت مسلم بن کثیر، حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت انس بن حارث اسدی، یہ صحابہ کرام، اسی طرح دیگر جانثار، ان کی قربانیاں ضائع نہیں گئی ہیں، انہوں نے اسلام بچایا ہے۔ امام حسین پر اپنی جان نشاور کر کے ہمیں ان کے ساتھ عقیدتوں کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال صالحہ پر غور کرتے ہوئے ان اعمال صالحہ کو بڑھانا چاہیے۔ اللہ پاک
ہمیشہ امام حسین پر سلام نازل فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور ہم مسکینوں کو اللہ حسین کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔